جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 170 تک جو ہے وہ آیات ان کا ترجمہ کر لیا تھا، ان کی تلاوت بھی کر لی تھی اور ان کے مضامین بھی دیکھ لیے تھے۔ ابھی اس سے آگے آغاز کریں تاکہ ہم آگے چلیں۔ کون کریں گے جی تلاوت؟ کنزا آپ کریں جی تلاوت، آیت نمبر 171 سے، 171 سے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمي فهم لا يعقلون۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ چلیں جی، آگے کوثر باجی آپ پڑھیں، آگے آپ تلاوت السلام کریں۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب نزل بالحق وإن الکتاب، نزل 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 الكتاب الکتاب نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبال المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من واليوم الآخر آمن، من آمن باللہ، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي ذویل القربى واليتامى والمساكين والیتاما وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء فی وحين البأس البأساء، فی البأساء والضراء
فی الباساء ذرا والضراء دیکھیں دونوں دونوں مشدد ہیں، ضاد بھی اور را بھی دونوں مشدد ہیں، والدرا نہیں پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، والدرائی والدرائی، آواز کو زور سے مارنا ہے، زور سے، والضراء والدرائی، جی والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون چلیں یا ایھا الذین چلیں آمنوا ٹھیک ہے، آگے بشرا آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى فمن اوفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد فمن ذالک اعتدى فمن اعتدى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا خیرا للوصية الوصیت وصیت خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بس کافی ہے۔ جی ترجمہ ہینا ارسلان، آپ آغاز کریں ترجمے کا 171 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں، سو انہیں کچھ سمجھ نہیں۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جانور سور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ کتاب تورات کی ان آیات کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹھوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی سید سہیل شاہ صاحب، سید سہیل شاہ صاحب، جی سر۔ جی آگے آپ ترجمہ فرمائیں سر یہ آیت نمبر 175 آیت نمبر 175 سے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ جی نیکی صرف یہی نہیں
नेकी सिर्फ यही नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल कराबतदारों पर और यतीमों पर और मोहताजों पर और मुसाफिरों पर और मांगने वालों पर और गुलामों की गर्दनों को आज़ाद कराने में खर्च करे, और नमाज कायम करे और ज़कात दे, और जब कोई वादा करें तो अपना वादा पूरा करने वाले हों, और सख्ती तंगदस्ती में और मुसीबत बीमारी में और जंग की शिद्दत जिहाद के वक्त सब्र करने वाले हों। यही लोग सच्चे हैं और यही परहेजगार हैं। चलें जी, समरा हाशमी बाजी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, तर्जुमा फरमा दें आखिर तक। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालो, तुम पर इनके खून का बदला कसास फर्ज किया गया है। जो नाहक कत्ल किए जाएं, आज़ाद के बदले आज़ाद और गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत पे, अगर इनको यानी कातिल को इसके भाई यानी मकतूल के वारिस की तरफ से कुछ यानी कसास माफ कर दिया जाए तो चाहिए कि भले दस्तूर के मुवाफिक पैरवी की जाए और खून बहा को अच्छे तरीके से इस मकतूल के वारिस तक पहुंचा दिया जाए। ये तुम्हारे रब की तरफ से रियायत और मेहरबानी है। बस जो कोई इसके बाद ज्यादती करे तो इसके लिए दर्दनाक अजाब है, और तुम्हारे लिए कसास यानी खून का बदला लेने में ही जिंदगी की जमानत है। ऐ अक्लमंद लोगों, ताकि तुम खून रेजी और बर्बादी से बचो। चलें जी, तुम पर फर्ज। फिजा जी सर। कादरी आखिरी आयत का तर्जुमा कर दें, फिर हम इसको आगे चलते हैं। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत करीब आ पहुंचे, अगर उसने कुछ माल छोड़ा हो तो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक में भले तरीके से वसीयत करे। ये परहेजगारों पर लाजिम है। चलें, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको याद हो तो हमारा जो मजमून है जो दूसरे पारे से शुरू हुआ, बल्कि उससे पहले भी उसको हम कनेक्ट कर चुके हैं, अभी हम दोबारा वहाँ से अगर आगाज़ करें तो यहूदियों के बेसिकली एतराज़ और ईसाइयों के एतराज़ से ये बात शुरू हुई थी कि मशरिक और मगरिब इसका फिरना ये क्या चीज़ है कि कभी अल्लाह किधर मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे देता है और कभी किधर मुंह करने का हुक्म दे देता है। उस पर दलाइल के साथ जवाब देने के बाद, पूरे दलाइल के साथ जवाब देने के बाद, अब उनकी एक मिसाल यहाँ पे बयान हो रही है। जो कुफ़ार हैं, जो इनकार करने वाले हैं, मुनकरीन हैं, पहली ही आयत करीमा में, यानी जो हमने 171 आयत करीमा पढ़ी कि इन काफिरों को हिदायत की तरफ बुलाने की मिसाल ऐसे शख्स की सी है जो किसी ऐसे जानवर को पुकारे जो सिवाय पुकार और आवाज के कुछ नहीं सुनता। ये लोग बहरे, गूंगे, अंधे हैं और उन्हें कोई समझ नहीं आती। मिसाल बयान कर दी उस जानवर की तरह कि जो सुनता, आवाज के कुछ नहीं सुनता, यानी उसके अंदर कोई समझ ही नहीं है और सुनना पसंद ही नहीं करता। वजह यह है कि इन्होंने कहा था कालू कुलूबुना गुल्फुन, हमारे दिलों पर पर्दे हैं। अब ये उस पर्दे, उन पर्दों की बिना पर जो है वो कुछ नहीं सुनते और कुछ नहीं समझते। अल्लाह पाक हमें इसमें ये बताना चाह रहा है कि आप ऐसे लोगों के पास दावत लेके जाएं तो उनकी नफ्सियात समझा रहा है, उनके कायदे और कुल्लिये कि वो किस तरह से चीज को देखते हैं, उनके नजदीक क्या है, क्या आप दें उनको, कैसे वो मानेंगे। तो मुसलमानों को ये बता दिया कि उनकी मिसाल उस जानवर की सी है, वो सिवाय सुनने के कुछ नहीं करता, सिवाय सुनने के, यानी वो सुन लेंगे लेकिन उस पर हट दर्मी, हसद की वजह से, वो वजूहात हम पीछे डिस्कस कर चुके, तो उन वजूहात की बिना पे वो हसद करेंगे और आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों से जब भी आज भी वास्ता पड़े तो उनसे सलाम करके आगे गुजरने जाना चाहिए। उनसे झगड़ा करना, उनसे बहस करना और उनके साथ उन मामलात में उलझना ये मुनासिब बात नहीं है, और ये अपने आप को ही अपना वक्त ज़ाय करने के मुतरादिफ है। इससे इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है। फिर इससे अगली आयत करीमा, उसमें जो है वो कुछ हलाल चीज़ें खाने के बारे में हुक्म है।
میں اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے ایک آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں حلال چیزیں کھانے کا حکم تھا اور اس کے فوری بعد حکم تھا کہ شیطان کی اتباع سے بچنا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ پاک چیزیں کھانے کا حکم ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ تو پاکیزگی کا اگر معنی ہم کریں تو اس سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی پاکیزہ نہیں ہیں، انسان کو ہر حوالے سے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اپنے کاروبار کے معاملے میں پاکیزگی ہونی چاہیے، معاشرتی حوالے سے پاکیزگی ہونی چاہیے، آپ کی سوچ فکر میں پاکیزگی ہونی چاہیے، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ قرآن مجید کی ہے۔ اب صرف کھانے پینے، یہاں عمومی طور پہ لفظ کھانے پینے کا ہی استعمال ہوا ہے، کلو من طیبات، کلو سے مراد اب جو چیز، جس چیز کا بھی نعمت پہ اطلاق ہوتا ہے، جو چیز بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، یا یوں کہہ لیں آسانی کے لیے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ آپ کا بیسیکلی جو کھانا ہے، جو بیسیکلی ڈیمانڈ ہے، وہ پاکیزگی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں پاکیزگی آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ آپ کے معاشرتی، آپ کے معاشی، آپ کے کسی بھی حوالے سے، سماجی حوالے سے، خاندانی حوالے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے حوالے سے کہیں پر بھی ناپاکی نہ آئے، ہر جگہ پہ پاکیزگی ہو۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو یقیناً ناپاکی ہوگی، اگر آپ زیادتی کریں گے تو ناپاکی ہوگی، نجس ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں جو پسند نہیں ہیں، ناپاکی کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو چیز وہ پسند نہ ہو، جو چیز پسند نہ ہو، جس چیز کو کراہت کی نظر سے دیکھا جائے، جس کو پسند نہ کیا جائے، وہ ناپاکی ہے۔ جھوٹ کو منع کیا، حسد کو منع کیا، فراڈ کو منع کیا، دھوکے کو منع کیا۔ حقوق العباد میں سے جتنے حقوق العباد ہیں، ڈسکس کرتے جائیں گے آگے، ایک ایک کر کے آتے جائیں گے، ان سب میں سے جس نے ڈنڈی ماری اس نے ناپاکی اختیار کی۔ تو فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اب اللہ کا شکر ادا کرو جس نے یہ ساری چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، جس نے یہ ساری چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو عادل ہے، جو سب کچھ بنانے والا ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو۔ فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہوں، 10 سے 70 گنا بڑھا کے دیتا ہوں، 70 سے 700 گنا تک بڑھا کے دیتا ہوں۔ اور جو بندہ حسد کرتا ہے اس سے وہ بھی چلا جاتا ہے جو بندے کے پاس ہوتا ہے، اس سے وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ ایسے آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے ایک سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی یہی حکم ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، طیب اعمال کرنے ہیں، پاک اور صاف اعمال کرنے ہیں، کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی گندگی نہ ہو، کسی قسم کی لغزش اور اس پہ پھر آپ کو سرزنش نہ ہو۔ ایسا کام قطعاً نہیں کرنا کہ جس پر پھر آپ کو سرزنش ہو، پوچھا جائے کہ یہ کیوں کیا تھا، یا ایسی چیز کہ جس سے کراہت پیدا ہو۔ تو پاک اور صاف رزق کھانے کی جو ہے یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پاک رزق کھانا ہے، پاک رزق۔ اب میں نے اس کے بعد آپ کو بتا دیا کہ پاک رزق، صرف پاک رزق یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو کھانا کھانا ہے وہ پاک، یہ سبزیاں، دالیں، پیاز اور روٹی اور نان وغیرہ یہ پاک چیزیں، صرف ان کا ذکر نہیں ہے، صرف ان کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے میں نے آپ سے عرض کر دیا، وہ وہاں جب کہا تھا تتبعو ولا تتبعو خطوات، یعنی شیطان کے راستوں، اب خطوات جمع ہے تو شیطان کے راستے، ہمیشہ وہ جہاں پہ بہت ساری چیزوں پہ اطلاق ہوتا ہے، صرف کھانے والی چیزوں پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اسی کو جوڑتے ہوئے ہم اس سے مراد صرف کھانے والی چیزیں ہی نہیں رہیں گے، کسی کا حق بھی کھانا ہے، کسی کا مال بھی کھانا ہے، تو یہ بھی پاکیزگی کے زمرے میں نہیں آتا۔
یہ بھی ناپاکی اور حرام کے زمرے میں آتا ہے، اور حرام اور ناپاکی یہ شیطان کی پیروی ہے، شیطان کی اتباع ہے۔ اور کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کرے، شیطان کی اتباع کرے، یعنی مخالف خدا کی اتباع اور پیروی کرے اور وہ جنت میں چلا جائے؟ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے راندہ کیا ہو، جو راندہ درگاہ ہو، جو تکبر کرنے والا ہو، جو اللہ کا مقابلہ کرنے والا ہو، جو سامنے کھڑا ہو کے جواب دینے والا ہو، جو اس کی پیروی کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اس کا انجام اسی طرح کرے گا جیسے اس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ تو اپنی زندگیوں میں بھی یہ چیز قرآن مجید کے اس حکم کے ذریعے سے ہمیں لاگو کرنی ہے کہ ہم نے کوشش کر کے حت المقدور، بلکہ اگر اپنے اوپر جبر بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو کر کے طیب حلال چیزیں کھانی ہیں، حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، پاک کھانا ہے، وہ کھانا ہے کہ جس پر آپ کا حق ہے، نہ کہ وہ کھانا ہے جس پر کسی کا حق ہے، جس پر کسی کا حق ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ساتھ ہی کلیہ بتا دیا، وہ شکر کا بتا دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرو گے پھر کیا ہوگا؟ میں تمہیں ان نعمتوں میں اور وسعت دوں گا، نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، نعمتوں کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دوں گا، اور اس کے ہاں گنتی کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یہ 10، 70، 700 یہ کسی بھی چیز میں، عربی میں جو ایگزیجوریشن ہوتی ہے، کسی چیز کو بڑھا کے بیان کرنا ہوتا ہے، کسی عدد کو بڑھا کے بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ اس کو 7 کے عدد سے آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے ہاں کوئی حدود اور قیود نہیں ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ جتنا چاہے، جتنا تم پر خوش ہو، جتنا آپ پر خوش ہو، وہ اس قدر آپ کو عطا کر دیتا ہے، بندے کو راضی رکھتا ہے۔ بندے کو بھی چاہیے کہ اس کی رضا پہ راضی رہے، جو اس نے دیا ہے، کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، حسد نہ کرے، اس دیے ہوئے کے اوپر خوش رہے تاکہ وہ اس خوشی کے نتیجے میں اور آپ کو عطا کرے۔ اگر آپ جیلس ہوتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، حسد کرتے رہیں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ، ان کو جو کچھ ملا اس میں آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے مجھے کیوں نہیں ملا، میں ہی اس دنیا میں غریب، ایک ہی زندگی تھی، ایسا ہو گیا، تو یہ باتیں مایوسی کی ہیں، یہ کفر کی طرف لے جاتی ہیں، یہ توکل اور اللہ رب العزت اور بارگاہ الہی سے دور کر دیتی ہیں۔ دور ہونے سے انسان بھٹک جاتا ہے، بھٹکتا ہے تو وہ پھر صحیح راستے پر آنا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز اسی آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے وہ ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ عبادت میں بنیادی طور پر اخلاص پیدا کرنا۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی چیز کو پورے طریقے سے اس کے پورے حقوق اور فرائض کے ساتھ اس کو ادا کریں، وہ اخلاص ہوتا ہے، اس میں ذرا بھی اوپر نیچے نہ کریں۔ تو یہاں جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ اخلاص فی العبادہ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ عبادت میں اخلاص، عبادت دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت ہی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت اور معبود صرف وہی ذات ہے، اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں چند ایسی چیزیں جو حرام ہیں ان کا حکم ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت
اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے، کیٹیگوریکلی حرام کیا ہے، کیٹیگوریکلی حرام کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات شبہ لگتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے۔ ایک اصول اور کلیہ سمجھ لیں کہ زیادہ چیزوں میں سے جو چیز کم مقدار میں ہوتی ہے اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے۔ باقی چیزوں کے بارے میں حلال کتنی چیزیں ہیں قرآن مجید میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، نہیں ہوتا ہی ایسا نہیں ہے۔ جب ایک بہت بڑی لسٹ ہے اس میں سے جو کم چیز ہے اس کو گنوا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ چیز واضح نہیں ہے تم پر، یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، اس چیز کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ اور جو چیز زیادہ مقدار میں اور تعداد میں ہوتی ہے اس کو بتایا اس طرح سے نہیں جاتا، وہ ساری کی ساری حلال کے زمرے میں آتی ہیں اور ان کو حلال تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی چیز مردار کو، مردار کیا ہوتا ہے؟ جو خود بخود مر گیا ہو، جو کسی بیماری کی وجہ سے کسی چیز کے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی چیز اس کے ساتھ مس ہوئی ہے، کسی دوسری چیز کی وجہ سے وہ مر گیا، تو جو مر گیا اس کو ذبح نہیں کیا گیا وہ حرام ہے، مردار ہے۔ وہ خون، جو بہنے والا خون ہے، وہ چاہے ہمارے جسم کا ہو، وہ چاہے کسی جانور کا ہو، انسان کا ہو کسی جانور کا، خون حرام ہے۔ نمبر 3، خنزیر کا گوشت حرام ہے، سور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ سائنسی طور پہ بہت سی توجیحات اس کے متعلق آئی ہیں، لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں ایسا جراثیم اور ایسا کیڑا پایا جاتا ہے کہ جو انسان کے جسم کو افیکٹ کرتا ہے اور اس وجہ سے انسان کے جلدی مرنے کی، ڈیتھ کی جلدی امکانات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے گوشت سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور جو لوگ کھاتے ہیں ان کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں، وہ منع کیا گیا ہے، حرام ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ جانور یا وہ چیزیں جن کو ذبح تو کیا گیا ہو لیکن ان پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ان پر تکبیر نہ پڑھی گئی ہو، یعنی غیر اللہ، یعنی جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وما اہل بہ غیر اللہ، بہ غیر اللہ، کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو وہ بھی کیا چیز ہیں؟ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ 4 بیسیکلی قاعدے اور کلیے جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے گئے، جو پرٹیکولر پن پوائنٹ کر کے چیزوں کو حرام کہہ دیا۔ فمن اضطر، اب یہ دیکھیں بارگاہ الہی سے آپ کو کس قدر یعنی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ کیا؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، فلا اثم علیہ، کیا کہ پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جان بچانی کتنی فرض ہے، کتنی ضروری ہے کہ وہ چیز جس کو کیٹیگوریکلی حرام قرار دیا ہے اس چیز کو بھی جائز قرار دے دیا۔ انسانی جان کی اس قدر حرمت ہے، انسانی جان کی اس قدر حفاظت ہے، اس قدر اس کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے، یعنی ایک جان کو زندہ رکھنا کتنی بڑی مثال اور دلیل ہے یہ بات کہ جان کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے ہی حکم میں اگلے ہی لفظ میں تبدیلی کر دی، رعایت دے دی، کس کے لیے؟ حرمت انسانیت کے لیے۔ اور جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر اور 500-600 ہزار بندوں کو وہ جانوں سے مار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، وہ جنت میں نہیں، جنت سے کسی اگلے پوائنٹ میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے کہ حرام چیز کو بھی حلال کر دیتا ہے اس موقع پہ کہ انسان کی جان کس قدر قیمتی ہے، جان کس قدر ہے۔
اسی مقام پر آگے آیات آئیں گی، ہم ان میں دیکھیں گے، وہ اس مقام پر دیکھیں گے، متعلقہ مقام پر، تو جان کی کس قدر قیمت ہے، کس قدر قیمت، یعنی اس کو اللہ رب العزت نے حرام کھانے کی اجازت دے دی ہے، حرام کھانے کی شرط لگا دی، نہ فرمانی کرنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا انکار نہ کرنے والا ہو، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ حد سے نہ بڑھے، یعنی ایسی سچویشن واقعی پیدا ہو جائے کہ وہ جان سے چلا جائے گا اگر اس نے اس کو نہ کھایا تو، اور اس کے لیے کچھ اور کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ اور کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم. اب اگر کچھ اوپر نیچے معاملہ ہو بھی گیا ہے تو کیا ہے، اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس کی بارگاہ میں چلے جائیں، جھک جائیں، معافی مانگ لیں اس سے، وہ غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ بے شک جو لوگ کتاب تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں کھاتے. اب یہ ان کی پرٹیکولر بات ہو رہی ہے کہ وہ تورات میں سے جہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا اس کو وہ چھپاتے تھے، کتمان حق کرتے تھے. اب ان کی مثال یہاں پہ پھر بیان ہو رہی ہے تو اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب، کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا. پتہ ہے کہ یہ حق ہے، چھپائیں گے یہ نقصان ہوگا، دوزخ ہمارے نصیب میں ہوگی. پھر اللہ رب العزت ایک سوالیہ انداز میں ان کو پھر دعوت دے رہا ہے کہ کیا، کہ کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے، کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا، یعنی وہ دوزخ میں قیامت میں ان کو سارا پتا ہے، تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں. یعنی یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، مطلب سادہ زبان میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمائی. اب جو بھی اس میں شک کرے گا وہ دور جا پڑے گا، جو بھی اس میں شک کرے گا وہ دور جا پڑے گا. اور کس سے دور جا پڑے گا، وہ حق سے دور جا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حق کو پہچاننے کا جو پیمانہ اس کائنات میں دیا ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. جس نے ان کو مان لیا اس نے اللہ رب العزت کو مان لیا. راستہ یہی ہے کہ حضور سے ہوتے ہوئے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں ہمیں بتانے والے ہیں. پھر اسی طرح سے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر
اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ نیکی وللہ المشرق۔ اب کچھ مسلمان یہ سمجھیں کہ اللہ نے تو یہ کلیہ اور قاعدہ دے دیا، اللہ نے مخالفین کو جوابات دے دیے، اللہ نے ان کے ساتھ یہ کر لیا، ہمارا کیا؟ ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کر دیا کہ تم نماز پڑھو گے، صرف اتنا ہی نہیں ہے تم پر، صحت عقیدہ بھی بہت ضروری ہے، صحت عقیدہ بھی بہت ضروری ہے۔ عقیدے کی صحت صحیح ہونا، جو چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں وہ؟ ان میں سب سے پہلے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، کہ نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین کہ کس کس چیز پر؟ ایک سب سے پہلے آمن باللہ، اللہ پر، پھر یوم آخرت پر، ملائکہ پر، اور پھر کتاب پر، اور پھر تمام انبیاء کرام پر۔ یہ ان چیزوں پر ایمان، یہ آپ کی نیکی ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان یہ نیکی ہے۔ اور پھر اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ، اس پر تفصیل سے گفتگو تو کل کروں گا، ابھی ہمارا وقت اختتام کو ہے، 1 منٹ ہمارا باقی ہے، تو تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ کل کروں گا کہ اس میں سے کون کون سے مضامین اخذ ہو رہے ہیں، نیکی کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور اس نیکی سے مراد کیا ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں، اور اس میں ہمارے اوپر کون کون سے ایسے احکامات ہیں جو لاگو ہو رہے ہیں اور جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔